علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شافیہ سوشل میڈیا دن رات پچھلے 1 سال سے یہ محنت کر رہا ہے کہ کسی طرح امت محمدی کو وظائف کی غلامی سے، نام نہاد پیروں کی غلامی سے، جھوٹے اور من گھڑت وظائف، پھر ان کے اسی طرح کے فضائل کے سحر سے نکال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں لایا جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ اعمال بتلائے جائیں تاکہ امت وہ اعمال کرے جن کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، یعنی مسنون اعمال ہیں۔ جب مسنون اعمال کرے گی تو ان مسنون اعمال کا جب نور منتقل ہوگا، یعنی فیضان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنیں جب نصیب ہوں گی تو انشاءاللہ دل میں پھر عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھی پیدا ہوگا۔ پھر یوں دھیرے دھیرے ہمیں اتباع مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آسان ہوتی جائے گی، ہمیں اطاعت بھی آسان ہوگی، ہمیں اتباع بھی آسان ہوگی۔ جب ہم اعمال جو ہے وہ نام نہاد پیروں کے، کتابوں کے، وظائف کے، یوٹیوبرز کے جو من گھڑت ہیں وہ کریں گے تو اگر ہمیں بالفرض اس سے کوئی نفع ہو جائے گا تو انسان کی کمزوری یہ ہے کہ جدھر سے انسان کو نفع ہوتا ہے وہ اسی طرف رغبت کرتا ہے، تو اسی کی محبت ہمارے دل میں بیٹھے گی۔ اور اگر ہم اعمال کریں گے مسنون تو انشاءاللہ جب مسنون اعمال سے ہمیں نفع ہوگا تو ہمارے دل میں پیار بھی کملی والے کا آئے گا، کیونکہ ہم رغبت ادھر کریں گے، رجوع ادھر کریں گے۔ تو جب رجوع بارگاہ رسالت کی طرف ہوگی تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا اور ہماری دنیا بھی اللہ بنا دے گا اور ہماری آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک عرابی آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، ایسا کوئی مجھے عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غصہ کم کیا کر۔ کیا کیا کر؟ غصہ کم کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ مت کیا کر۔ اس نے دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے تلقین فرمائی کہ غصہ مت کیا کر، اتنا غصہ نہ کیا کر۔ تیسری بار اس نے دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل تو بتا دیں جو میرے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، مجھے جنت میں داخل کروا دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے 70 بار استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کر۔ کیا پڑھ لیا کر؟ 70 مرتبہ جب عصر کی اذان آئے یعنی نماز پڑھنے کے لیے جائے اس سے پہلے آپ 70 مرتبہ استغفر اللہ العظیم پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ اگر میں یہ عمل کروں گا، یہ وظیفہ کروں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو عصر کی نماز سے پہلے 70 بار استغفر اللہ العظیم پڑھے گا اللہ تیرے 70 سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب وہ عرابی، وہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے تو 70 سال کے گناہ ہی نہیں ہیں، یعنی ان کی عمر چھوٹی تھی تو میرے تو 70 سال کے گناہ ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تیری ماں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ والو یہ ہے مسنون اعمال کی طاقت کہ اولاد چھوٹا سا عمل کرے گی، ماں باپ آگے سنتے جائیے گا کہاں تک اس عمل کا فیضان جاتا ہے، کہاں تک اس عمل کی تاثیر جاتی ہے، اور پھر شرمندہ بھی ہوتے جائیے گا کہ کہاں تک رسالے کی تاثیر جاتی ہے، کہاں تک ان ٹوٹکوں کی تاثیر جاتی ہے۔ ان ٹوٹکوں نے، ان رسالوں نے، ان کتابوں نے، ان من گھڑت وظائف نے امت کو قبر میں اتار دیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے وظیفے نے دنیا بھی بنا دی اور جنت میں بھی داخل کر دیا۔ تو آج امت جو ہے حضور کے فرمان کو، حضور کے بتائے ہوئے اعمال کو چھوڑ کے ترجیح کس کو دے رہی ہے؟ رسالے کو، کتاب کو، یوٹیوب کو۔
مسنون اعمال کے اوپر ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ اس ساڈے پیر دا وظیفہ ہے. یعنی شرم نام کی چیز نہیں ہے کہ جہاں کامیابی 100% یقینی ہے وہاں یقین نہیں ہے، اور جہاں کامیابی کا امکان نہیں ہے وہاں یقین بن گیا ہوا ہے کہ وظیفہ کرنا ہے تو کون سا کرنا ہے؟ جو میرا پیر بتائے گا. عمل کرنا ہے تو کون سا کروں گا؟ جو میرا پیر بتائے گا. تو پیر تو اللہ والا وہ ہوتا ہے جو حضور کی بات کرتا ہے. امت کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پیر وہ ہوتا ہے جو حضور کی نوکری کرتا ہے، اپنی بات نہیں کرتا، اپنا سودا نہیں بیچتا، اپنے ساتھ مخلوق کو نہیں جوڑتا، اپنے ساتھ امت کو نہیں جوڑتا. وہ امت کو کملی والے سے جوڑتا ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. جو یہ کام کرتا ہے وہ پیر ہوتا ہے. تو جو اپنے ساتھ جوڑتا ہے، اپنا سودا بیچتا ہے اللہ والا، وہ تاجر ہوتا ہے. تو ہم نے تاجروں کو ولی اللہ سمجھ لیا، تاجروں کو ولی اللہ سمجھ لیا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ من گھڑت وظائف، جھوٹے فضائل انہوں نے اتنے سنائے دن رات سنائے کہ ہم اس سحر کے اندر مبتلا ہو گئے، ہیجان کے اندر ہم مبتلا ہو گئے. ہمارا یقین اور ایمان بن گیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، باقی وہ بھی ٹھیک ہوگا لیکن میں نے کرنا اپنے پیر کا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں اجاڑ کے رکھ دیا، رجت کے اندر پھنسا کے اللہ نے ایسا ہمیں عبرت کے مثال بنا دیا کہ امت پھر بھی یہ بات سمجھ کے راضی نہیں ہے کہ اللہ نے کامیابی اپنے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں رکھی ہے. اب عربی کیا کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میری تو 70 سال کی عمر ہی نہیں ہے، تو میرے 70 سال کے گناہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو عصر کی نماز سے پہلے 70 مرتبہ استغفر اللہ العظیم پڑھے گا تو اگر تیرے 70 سال کے گناہ نہیں، اللہ تیری ماں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. عربی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس کے بھی اتنے گناہ نہیں ہیں، یعنی میری ماں کی عمر بھی تھوڑی ہے، اس کے بھی اتنے گناہ نہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو عصر کی نماز سے پہلے 70 مرتبہ استغفر اللہ العظیم پڑھے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، تیری ماں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، تیرے باپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ پیو دے بھی اتنے گناہ نہیں آگے، پیو بھی اجے چھوٹا ہے، ابا بھی چھوٹا ہے، یعنی عمر تھوڑی ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو عصر کی نماز سے پہلے 70 بار استغفار کرے گا استغفر اللہ العظیم، اللہ 70 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، جس میں تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، تیری ماں کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، تیرے باپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اللہ تیرے بہن بھائیوں کے گناہ بھی معاف کر دے گا. اللہ والو گھر میں ایک بندہ یہ عمل میرے کملی والے کا بتایا ہوا کرے گا، اللہ سارے گھر کو رنگ لگا دے گا. اور جب ایک عمل گھر میں سے کوئی کرے گا، رسالے کا، یوٹیوبر کا، پیروں کا، اللہ سارے گھر کو اجاڑ کے رکھ دے گا. یہ بات انہیں سمجھ آئے گی جن کو ہماری فکر سمجھ آ چکی ہے کہ گھر میں ایک ماں نے وظائف کیے، نسلوں کی نسلیں برباد کر کے رکھ دی. گھر میں والد صاحب نے یہ اعمال کیے، نسلوں کی نسلیں اجاڑ کے رکھ دی، اپنا کاروبار اجاڑ دیا، اولاد نافرمان ہو گئی، گھر میں لا علاج بیماریاں آ گئی، اور آپ باپ خود ککھوں ہولا ہو گیا. جو بات آج پہلی بار سن رہے ہیں عرش چینل کے اوپر، انہیں یہ بات کیا سمجھ آئے گی، یا جو حضرات یہاں پہلی بار تشریف لے کر آئے ہیں انہیں یہ بات کیا سمجھ آئے گی کہ شافعی کیا کہہ رہا ہے. اگر اس حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، حقیقت کو پانا چاہتے ہیں، تو ہمارا جو آفیشیل چینل ہے تلاش، اس پہ جا کے ہمارے بیانات سنیں، اس امت کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ پھر امت کیسے اجڑی ہے جب اس نے مسنون اعمال کو چھوڑ کے مستحب اعمال اور نام نہاد بزرگوں کا نام استعمال کر کے بزرگوں کے اعمال کیے. تو جب بزرگوں کو ترجیح دی حضور علیہ السلام کی ذات پہ، یا وظیفوں کو ترجیح دی حضور علیہ السلام کے بتلائے ہوئے مسنون اعمال پہ، اللہ نے ذلیل کر کے رکھ دیا. اللہ نے 4 عذاب ان لوگوں کے اوپر مسلط کیے ہیں. پہلی مالی تنگ دستی، پہلے کیا ہے؟ مالی تنگ دستی. دوسرا گھر میں لڑائی جھگڑے. تیسرا کیا ہے؟ لا علاج بیماریاں، پہلے چھوٹی چھوٹی پھر بعد میں لا علاج بیماریاں. اور چوتھا عذاب اللہ نے کیا مسلط کیا؟ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ناکامی ناکامی ناکامی، ذلت ذلت ذلت، اپنے پرائے ہو گئے، پرائے اللہ نے دشمن بنا دیے ہیں. یہ 4 انعامات ان کو ملے ہیں، 4 انعامات ان کو ملے ہیں حضور کو چھوڑ کے. اور جنہوں نے حضور کی غلامی کی ہے ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 پھول لگائے ہیں، 4 انعامات. ان کو تو انعام میں کیا کہہ رہا ہوں؟ طنز کر رہا ہوں کہ ان کو تو عذاب 4 ملے ہیں اور انعام 4 کے ان کو ملے ہیں جنہوں نے حضور کی غلامی کی ہے، جنہوں نے وظیفہ حضور علیہ السلام سے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتا دے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا عمل بتایا ہے،
اتنا بڑا عمل بتایا ہے، اتنا سا عمل بتایا ہے، چھوٹا سا منا سا عمل بتایا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے، عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے 70 بار استغفر اللہ العظیم پڑھ لے، تیرے گناہ معاف، تیرے باپ کے معاف، تیری ماں کے معاف، تیرے بہن بھائیوں کے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ 4 انعامات۔ اور ادھر جب بزرگوں کے وظائف کیے ہیں تو شافعی نے امت کے اوپر کھولا ہے، اللہ نے 4 ہی عذاب دیے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حضور کی غلامی کرنی ہے یا ان ڈبہ پیروں کی غلامی کرنی ہے یا ان مستحب اعمال کی غلامی کرنی ہے، ان وظائف کی غلامی کرنی ہے، کس کی غلامی کرنی ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوں پڑھا استغفر اللہ العظیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، استغفر اللہ العظیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، استغفر اللہ العظیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جس نے یوں 25 مرتبہ روزانہ پڑھا۔ کتنی بار؟ 25 مرتبہ محض جس نے روزانہ پڑھا، اللہ رب العزت اس کے لیے 70 صدیقوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھے گا۔ اب یہ 2 اعمال میں نے استغفار کے حوالے سے آپ کو بتا دیے، ان میں سے جون سا آپ کو آسان لگتا ہے کسی ایک کو آپ پکڑ لو، یا 25 بار روزانہ یہ پڑھ لو استغفر اللہ العظیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ کسی وقت بھی پڑھ لو، صبح پڑھو، رات کو پڑھو، جس وقت آپ مرضی پڑھ لو، چاہے صبح شام 2 مرتبہ پڑھو، جیسے آپ پڑھو آپ کرو اس کو۔ اور دوسرا عمل میں نے کیا بتایا کہ جب عصر کی نماز پڑھنے لگو استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم، اللہ مسجد میں جا رہے ہو تو جاتے جاتے پڑھ لو، ٹھیک ہے، جائے نماز بچھا رہے ہو، گھر میں نماز پڑھنی ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں، اس وقت پڑھ لو۔ 2 4 دن 5 دن آپ کو یہ یاد نہیں رہے گا، اپنے موبائل پہ ریمائنڈر لگا لو، جو ہی وہ بیل بجے گی آپ کو ذہن میں آ جائے گا یہ میں نے عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 5 7 دن کے بعد اس عمل کی جب نورانیت ظاہر ہوگی، پھر یہ عمل آپ بھولنا بھی چاہو گے تو انشاءاللہ پھر یہ بھولتا نہیں ہے۔ جن مالکوں کا یہ عمل ہے وہ خود ہی توجہ دیں گے اور آپ کو یاد آتا رہے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ جب توبہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اگر تنگی میں ہے اللہ آسانی کر دے گا، اللہ آسانی کر دے گا، اگر بدحال ہے اللہ خوشحال کر دے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا، جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ جس نے پڑھا استغفر اللہ العظیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اس کے گناہ اتنے ہوں کہ زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے درمیان میں وہ بھر جائے، یا اس کے گناہ اتنے ہوں جتنے درختوں کے پتے ہیں، یا اس کے گناہ اتنے ہوں جتنے پانی کے قطرے ہیں، یا اس کے گناہ اتنے ہوں جتنے ریت کے ذرے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں سب معاف کر دوں گا، میں سب معاف کر دوں گا۔ تو اللہ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رزق کھلتا ہے، عزت ملتی ہے، جادو ٹوٹتا ہے، صحت ملتی ہے، سارے نظام زندگی کے جو جڑے ہوئے ہیں ساتھ اللہ سارے نظام تیرے حق میں چلانا شروع کر دے گا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ تمام نظام جن سے زندگی چلتی ہے اللہ ان تمام نظاموں کو الٹا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور تو چیختا ہے جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ تو توبہ کرنے کی بجائے، استغفار کرنے کی بجائے کیا تسبیح کرتا ہے؟ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ تو بھاگ بھاگ کے مسجد جانے کی بجائے تو بھاگ بھاگ کے درباروں پہ جاتا ہے، اپنے پیر کے پاس جاتا ہے، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ تو نے جانا تھا بھاگ بھاگ کے مصلی پہ، تو نے جانا تھا بھاگ بھاگ کے مسجد میں، اے اللہ گناہ ہو گیا، اے اللہ گناہ ہو گیا، اے اللہ گناہ ہو گیا، تسبیح ہم نے یہ کرنی تھی، ہم نے تسبیح پکڑ لی، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ اب اللہ عرشوں سے آواز دیتا ہے اچھا جادو ہو گیا، تیرے بھی ہو گیا تو ختم کر لے، جا ختم کر لے، میرے سے ختم نہیں ہوتا تو جا اپنے پیر نو جا کے ختم کر لے۔ تو بس پھر اللہ والو، اللہ سے ہمیں یہی مل رہا ہے کہ کر لے ختم۔ تو کہہ رہے نا کہ جادو ہو گیا، ہاں تو جب تجھے پتا چل گیا ہے کہ جادو ہو گیا، تو اتنا ماہر ہے تو ختم کر لے۔ یا اللہ میرے سے ختم نہیں ہوتا تو جا اپنے پیر نو جا کے کہہ، رسالے والے نو کہہ جا کے ختم کر لے، چینل والے کو جا کے کہہ ختم کر لے، جا جس پہ تیرا مان ہے، جو تیری امیدوں کا مرکز ہے، جس کو تو حاجت روا سمجھتا ہے، دستگیر مشکل کشا سمجھتا ہے، جا اس کو جا کے ختم کر دے۔ تو اللہ سے یہ جواب ملے گا۔ اور جب یہ ادراک حاصل ہو جائے گا کہ نہیں نہیں جادو نہیں ہوا، گناہ ہو گیا ہے،
گناہ ہو گیا، میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں۔ اللہ قرآن میں مجھے کیا فرما رہا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ابھی تو اللہ تمہارے بہت سے گناہوں پہ درگزر کر جاتا ہے۔ تو جب میں مسجد میں بھاگا، مصلی کی طرف دوڑا، سجدے میں پڑا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ نہیں گناہ ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محض گناہ کو گناہ سمجھ لیا، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور تو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ اپنی جان، مال، اولاد، وقت اجاڑے جا رہے ہیں، تسبیح پڑھے جا رہے ہیں دن رات، پیروں کے پاس جا جا کے جادو ہو گیا ہے، وظائف پڑھ پڑھ کے جادو ہو گیا ہے۔ اللہ عرشوں سے آوازیں دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے۔ اگر ہو گیا ہے، تجھے اتنا پتا ہے کہ جادو ہو گیا تو جا کے علاج کر، جا جادو کا توڑ کر جا کے۔ میرے پاس تیرا حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تو مجھے مشکل کشا ہی نہیں سمجھ رہا، دستگیر نہیں سمجھ رہا۔ تیرا سارا بھروسہ چینل پہ، تیرا سارا بھروسہ پیر پہ، تیرا سارا بھروسہ وظیفے پہ، تیرا سارا بھروسہ رسالے پہ۔ اور ایک جس کو شافی کی سوچ سمجھ آ گئی، وہ کیا مشکل آئے گی تو وہ دوڑے گا، اے اللہ تو نے قرآن میں فرمایا کہ مشکلیں تب آتی ہیں جب اللہ روٹھ جاتا ہے، اور اللہ روٹھتا ہے جب گناہ بڑھ جاتے ہیں۔ اے اللہ جادو نہیں ہوا، گناہ ہو گیا ہے، جادو نہیں ہوا، میں نافرمان ہو گیا ہوں، میرے سے گناہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ جو گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے رب سمجھ کے، رحمان سمجھ کے، رحیم سمجھ کر آیا ہے کہ گناہوں کی توبہ قبول کرنے والا میرا رحمان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا میرا رحمان ہے، اور گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا میرا رحیم ہے۔ یہ مجھے رحمان سمجھ کے بھی آیا ہے، رحیم سمجھ کے بھی آیا ہے۔ اب یہ رحمان اور رحیم کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے در پہ آ کے کوئی ناک رگڑے یا اپنی جولی پھیلائے اور اس کو وہ خالی پھیر دے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، اس کے مقام اور عظمت کے خلاف ہے۔ تو اللہ جب نیک اعمال کرنے ہی ہیں، نیک اعمال کرنے ہی ہیں، وظائف کو نیک اعمال سمجھ کے آپ کر رہے ہو، تو وہ کیوں نہ ہم کریں جن کا کلمہ پڑا ہے۔ کلمہ پڑا ہے ہم نے کملی والے کا، تو اعمال کرنے ہیں پیر کے۔ لالا یہ سائنس ہی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کوڑ کتے تے آنڈے کتے ہے، کچھ سمجھ آتی؟ کوڑ کتے آنڈے کتے۔ بھائی کلمہ پڑا ہے کملی والے کا، تو اعمال ہم نے وہی کرنے ہیں جو حضور بتائیں گے۔ ہم نے اعمال وہ نہیں کرنے جو ہمارا پیر بتائے گا، یا مولوی بتائے گا، یا رسالہ بتائے گا، یا یوٹیوب چینل بتائے گا۔ ہاں، یا پھر وہ ہمارے پیشوا وہ اعمال بتائیں جو کملی والے نے بتائے ہیں۔ ہمارے پیشوا کملی والے کی نوکری کریں، دکانداری نہیں کریں۔ تو آج کیا ہے؟ 99.9% دکانداری ہے۔ تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ دکانداروں کو، ان تاجروں کو، ان مداریوں کو، ان مراسیوں کو، ان ڈبہ پیروں کو چھوڑو، وظائف کی غلامی سے، نفس کی غلامی سے، شیطان کی غلامی سے نکلو اور حضور کی غلامی میں آ جاؤ۔ حضور کی غلامی کے اندر اللہ نے دونوں جہاں کی کامیابی کو مخفی رکھا ہے، چھپا رکھا ہے۔ اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تمہاری آخرت بھی بنا دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے 70 بار استغفر اللہ العظیم کون پڑھے گا؟ اللہ مجھے آپ سب کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے 2 اعمال مسنون آپ کے سامنے رکھے ہیں، دونوں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی کڑا نہیں ہے، کوئی وضو نہیں ہے، کوئی سفر حضر کی شرط نہیں ہے، کوئی ایک جگہ مکان کی شرط نہیں ہے، وقت کی شرط نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ جن دنوں میں ہماری ماؤں بہنوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، عصر کی جب اذان آ جائے وہ سن لیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بس اس عمل کو کر لیں۔ اور اگر دوسرا عمل کرنا ہے، بسم استغفر اللہ العظیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ 2 اعمال بتائے ہیں، ایک بتایا ہے عصر کی نماز سے پہلے، اور ایک ہے کسی وقت بھی کر لو، دن میں کر لو، رات میں کر لو، یا 2 وقت صبح شام کر لو۔ پہلا عمل کیا ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے 70 مرتبہ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ 1 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ اپنی زندگی کو دے دو، اللہ زندگی سکھی کر دے گا۔ اور دوسرا عمل اگر آپ نے کرنا ہے وہ میں نے یہ بتایا، استغفر اللہ العظیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، استغفر اللہ العظیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، استغفر اللہ العظیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ 2 اعمال ہیں۔
ان میں سے جو آسان لگتا ہے وہ کر لو. دونوں کرنا چاہتے ہو تو اللہ سونا دونوں کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رزق بھی کھول لے گا, اللہ عزت کے دروازے بھی کھول لے گا, اللہ صحت کے دروازے بھی کھول لے گا, اللہ جادو بھی توڑے گا, اللہ بندش کھول کے زمانے کو دکھائے گا. بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ عمل کرے, جادو کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ عمل کرے, مالی تنگدستی کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ عمل کرے, صحت کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ عمل کرے. اللہ آپ کی زندگی بھی سکھی کر دے گا اور قبر بھی آسان ہوگی, اور میدان محشر میں پھر آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہوگی. اگر یہ مسنون اعمال کریں گے اور اگر رسالے کے چینلز کے پیروں کے من گڑھ بنائے ہوئے وظائف کرو گے, اللہ یہ دنیا بھی برباد کر دے گا, قبر میں بھی عذاب ہوگا اور میدان محشر میں پہ تو خوار ہوگا. کیوں؟ پھر تجھے کملی والے کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی, بلکہ کملی والے پل صراط پہ کھڑے کر کے تجھ سے پوچھیں گے کہ اب بتا کون تیرے کام آتا ہے. لے کر آ رسالے کو, لے کر آ پیر کو, لے کر آ اس کتاب کو, لے کر آ اس چینل کو, تیری شفاعت کرے. تو اس سوال کا جواب آپ نے تیار کر لینا ہے. اگر اس رستے پہ چلنا ہے اور اگر سنت کے رستے پہ چلنا ہے تو پھر پانچوں گھی سڑ کڑائی میں ہے. یہ دنیا بھی سکھی ہے اور آگے بھی بے فکر ہو کے رہو. آمنہ کا لال اپنے کسی امتی کو جہنم میں جانے نہیں دیتا. اللہ سونا مجھے آپ سب کو جو ہے مسنون اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں کے اندر جو ہیبت بیٹھی ہے, محبت بیٹھی ہے یا خوف بیٹھا ہوا ہے بزرگوں کے وظائف, بزرگوں کی باتوں کا, اللہ وہ خوف نکال کے اپنا خوف ڈال دے. جو ان کی محبت بیٹھی, اللہ وہ محبت کھرچ کے نکال دے اور ہمارے دل میں کملی والے کا پیار اور کملی والے کی محبت ڈال دے. اللہ سونا دنیا بھر میں جو سنتے ہیں سب کو جو ہے مسنون اعمال والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو دکھی ہیں, پریشان, اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے, پریشانیاں دور عطا فرمائے. جو سکھی ہیں ان کے سکھوں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرمائے. اور وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو, درخواستوں کو قبول منظور فرمائے. جو انہوں نے مانگا ہے, جو ان کے حق میں بہتر ہے, اللہ ان کی جولیاں بھر دے. اور وہ تمام حضرات جو بیمار ہیں, ہسپتالوں میں ہیں, گھروں میں ہیں, جہاں کے بھی بیمار ہیں, اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سے ہم نے مانگا ہے, اللہ وہ بھی عطا فرمائے. جو ہم نہیں مانگ سکے, ہماری ضرورتیں ہیں, مولا ہمیں بن مانگے عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.